ویب سائٹ دے رہا ہوں fastmusafir.com، اس پہ جائیں اور یہاں پہ آپ اس ویزا کیٹیگریز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ڈوریشن کیا ہے، اور ہمارے بہت سے وہ دوست باپ جو کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کس پرپس کے لیے ان کا پرپس ہے کہ وہ انکم حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز سامعین، ناظرین اور حاضرین، آج میں پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں، محمد صدیق قریشی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر 1800 یوٹیوب چینل۔ تو آج اس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یا جو ٹاپک میرے ذہن میں ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہمارے بہت سے وہ دوست باپ جو کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کس پرپس کے لیے ان کا پرپس ہے کہ وہ انکم حاصل کر سکیں، اچھا سورس آف انکم، ورک ویزا، کام کرنے والا ویزا۔ تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، بہت اہم ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو ورک ویزا ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ ورک ویزا وہ ہے جس میں آپ کو کام کی اجازت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان میں کوئی بھی کنٹری ہے نا، اس میں آپ کو ان کا جو فارن ڈپارٹمنٹ ہے یا جو لیبر لاء کے مطابق ہے، پراپر کوئی بھی ریکروٹنگ جو ایجنسی ہوتی ہے، جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے، جو ٹورزم کمپنی ہوتی ہے، یہ مختلف ہیں۔ جو ریکروٹمنٹ کی جو ایجنسی ہے یا کمپنی ہے وہ ایک مختلف ہوتی ہے، یہ آپ جانیں، کیونکہ آپ اگر کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، سب ہم ہی کر لیتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، ان کا آگے تھرڈ پرسن جاننے والا ہوگا، دوسرے کا دوسرا جاننے والا ہوگا، وہ آپ کی جو پرائز ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لائک وہ آپ کو جو 10 روپے کی چیز ہے وہ آپ کو 20 روپے میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب وہ پرائز آپ کی بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کی شیئرنگ والے چکر میں آ جاتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ آپ سب سے پہلے تو جو انتخاب کریں، اگر کسی بھی آپ ملک میں کام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کسی ریکروٹنگ ایجنسی کا انتخاب کریں جو ریپیوٹیبل ہو، جو کمیٹڈ ہو، کیونکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کا اور کسی بھی دوسرے ملک کا آپس میں جو معاہدہ ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ان کی کمپنیوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان کو کمپنیز کو جو ورکر ریکوائر ہوتے ہیں ان کے مطابق، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، اگر وہ ان کے ملک سے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہے تو وہ دوسرے کنٹری سے جا کے وہ لیبر ہائر کر سکتے ہیں۔ اس میں وائٹ کلر جابز بھی ہوتی ہیں، زیادہ تر میسنز وغیرہ کی، کارپینٹر، اس طرح کی جابز بہت زیادہ ہوتی ہیں، جو ہمارے زیادہ تر لوگ سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ تو ایک کفیل کا نظام بھی ہے کہ کچھ آپ کو، مجھے اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک کفالت کا نظام ہے جو آپ سے مطلب وہ بھی پیسے لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے یہ جو آپ کا جو ویزا ہے، جو ورک ویزا ہے، ڈیمانڈز کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ کو رائٹ انتخاب یہی کرنا ہے کہ آپ نے جو ریکروٹنگ ایجنسی ہے اس کے پاس جانا ہے، اس کا لائسنس دیکھنا ہے، اور پھر اس کے پاس کتنی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے، اور پھر اس کے کنٹری سے جو جہاں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کمپنی کے لوگ اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کے انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ کا سلیکشن ہوتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کی کتنی تنخواہ ہوگی، آپ کا کیا اوور ٹائم ہوگا، کیا ہوگا۔ بہت ساری کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کچھ بتایا جاتا ہے اور وہاں پہ موقع کے اوپر آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ اس کا آپ نے سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا ہے کہ کون سے ریکروٹنگ ایجنٹس ہیں جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں اور جن کے لیگل ڈاکومنٹس ہیں، وہ بہت سے اچھے بھی لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں بد جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، وہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑے سے کا جو امیج ہوتا ہے وہ پورے لوگوں کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے۔ لائک میں مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ میں ایک سنگل پرسن، یا آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی پرسن، جب ہم کسی کنٹری کا وزٹ کرتے ہیں، اس کنٹری میں جاتے ہیں، اگر ہمارا کردار اچھا ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں the Pakistanis are very nice people but if one of us جو اگر ہمارا بیہیو ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے، وہ پاکستانی اس کا نام لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے چند لوگوں کی اور جو غلطی ہوتی ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتی ہے، جیسے فریگنس سے خوشبو آپ کو، اور کوئی بیڈ سمیل جو ہوتی ہے وہ آپ کو فوراً سے آ جاتی ہے، اور اچھی سمیل وہ آپ کو لیٹ آتی ہے۔
تو اسی طرح سے جو برائی ہوتی ہے وہ بڑی تیزی سے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہمارا نیگیٹو امپیکٹس کو لوگ زیادہ کیچ کرتے ہیں آئدر ٹو دا پازیٹیو امپیکٹس۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ اپنا پازیٹیو امیج چھوڑیں، تاکہ وہ آپ کے کردار، آپ کے ملک اور آپ کی نسلوں تک ایک پازیٹیو ریئیکشن اور وے دے گی۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے لوگ موجود ہیں، ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ان کا تلاش کریں جو صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ 19-20 تو چل سکتی ہے، لیکن 20-50 ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، تو کچھ تو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے ورک ویزا، کہ ورک ویزا میں آپ کمپنیز کی ڈیمانڈ کے مطابق وہاں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسے کہتا ہے کہ ہم آپ سے اتنے پیسے لیتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کو یہ کام ہوگا، وہ کام ہوگا، اس طرح ڈاکیومنٹس ہوں گے، وہ مے بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہوں، لیکن ان کے پاس پراپر ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کنٹری کا جو ہے نا وہ لاز کو کیا وہ فالو کر رہے ہیں، کیا ان کی ڈیمانڈ ہے۔ کسی کنٹری کی ڈیمانڈ اگر وہ اپنے ملک سے پوری نہیں کر رہے تب وہ دوسرے کنٹری سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ چیز ضرور دیکھیں۔ تو میرا خیال ہے آپ کو آج تک کی یہ معلومات کافی حد تک سمجھ میں آئی ہوگی کہ کس طرح سے ڈیمانڈز کے مطابق آپ ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ کو کوئی معلومات ریکوائر ہو تو آپ بلا جھجک جو میں آپ کو یہ ویب سائٹ دے رہا ہوں fastmusafir.com، اس پہ جائیں اور یہاں پہ آپ اس ویزا کیٹیگریز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ڈوریشن کیا ہے، ان کا پروسیس کیا ہے۔ کسی بھی کنٹری کا اگر آپ نے پروسیس دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ان کو کیا ڈاکومنٹس چاہیے، تو میری گفتگو سے زیادہ آپ کو پریکٹیکل چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ کو ڈائریکٹ جو کونسلیٹ ہے وہاں پہ آپ کو رسائی ملے گی۔ آپ fastmusafir.com ویزا سیکشن میں جائیں، وہاں پہ آپ آپشنز میں جائیں، اس کنٹری کے جس کنٹری میں آپ ورک کے لیے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ ورک ویزا کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کس طرح سے آپ ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور کتنا ٹائم لگے گا، کتنے پیسے لگیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ ملتی ہیں۔ تو اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور جانے سے پہلے صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ آنے والی وقت کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم۔ محمد صدیق قریشی۔